اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں اس خاص پروگرام میں جس میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں انسانی زندگی میں اخلاق کی جو اہمیت ہے، یہ اخلاق کیا معنی ہے اور اس کی انسانی زندگی میں کتنی اہمیت ہے۔ قرآن اور حدیث اس کے سلسلے سے کیا بیان کرتا ہے، آئیے ملاقات کرواتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا یاور عباس صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوں تو دیکھا جائے عام بات ہے کہ انسان بول چال کہیں نہ کہیں وہ اخلاق کے سلسلے سے جانتا ہے، لیکن اگر ڈکشنری میں دیکھا جائے لغوی معنی کیا ہیں اس کے، یہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اخلاق کے لغوی معنی کیا ہے۔ اس سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں یہ بیان کرنا چاہیں گے کہ اخلاق خلق کی جمع ہے۔ خلق جیسے اخبار خبر کی جمع ہے، اچھا، ایسے ہی اخلاق خلق کی جمع ہے۔ اور عربی لینگویج میں یہ تقریباً تھوڑے سے زیر اور زبر کے فرق کے بعد دو لفظ سننے میں ملتے ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے خلق اور دوسرا ورڈ ہوتا ہے خلق۔ خلق یعنی وہ چیزیں جنہیں انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے اسے خلق خدا کہتے ہیں۔ اچھا، اس خلق میں سب چیز آ جاتی ہے، جی، درخت و شجر و حجر، پرند و چرند، سب کچھ جتنی جو بھی بھی دیکھ خلق سکے، جو بھی خلق خدا ہے اسے ہم خلق کہتے ہیں، جو نگاہوں سے آنکھوں سے دکھائی دیتی ہے۔ اور دوسرا ورڈ ہے خلق۔ خلق یعنی وہ چیزیں کہ جنہیں انسان دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، جو ظاہر بظاہر دکھائی نہیں دیتی، اسے کہتے ہیں خلق۔ اور اسی خلق کی جمع اور اسی ورڈ کا پلورل ورڈ ہے اخلاق۔ اخلاق یعنی وہ صفات حمیدہ جو انسان کے اندر اور اندر دکھائی دیتے ہیں، انہیں اخلاق کہا جاتا ہے۔ اخلاق کا اگر بالکل ایک دم ایکچول لٹرل میننگ لیا جائے تو اخلاق کا لٹرل میننگ ہوگا کہ وہ صفات جو انسان کے انٹرنل کوالٹیز ہوتی ہیں ان کو ہم اخلاق کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اچھا، کیا رول ہے انسانی زندگی میں اخلاق کا؟ دیکھیے، اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں اور اپنی زندگی پر غور کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس ریلیجن اور اس دین پر بھی غور کرنا ہوگا جس دین کو ہم فالو کرتے ہیں، اور جو دین ہماری زندگی کو دونوں جہان میں کامیاب بنانے کی ضمانت اور گارنٹی لیتا ہے، ہمیں ان دونوں باتوں پر غور کرنا پڑے گا۔ جی، سب سے پہلے ہمیں انسان کی زندگی پر غور کرنا چاہیے، اور انسان کی زندگی پر غور کرنے کے ساتھ ساتھ وہ دین جسے ہم دین الہی کہتے ہیں یا دین آسمانی کہتے ہیں، وہ دین ہمیں زندگی گزارنے کا کس طرح حکم دیتا ہے۔ جی، اب پہلے ہمیں دین کو سمجھنا ہوگا کہ یہ دین ہے کیا۔ اب جب ہم دین کے بارے میں غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دین تین چیزوں کے کمبینیشن کو کہتے ہیں: عقیدہ، احکام اور اخلاق۔ اچھا، یہ جب تینوں چیزیں ملتی ہیں تو تب یہ دین کہلاتا ہے جسے ہم فالو کرتے ہیں۔ عقیدے کا تعلق انسان کے دل سے ہے، عمل کا تعلق انسان کے اعضاء و جوارح اور پارٹس آف باڈی سے ہے، اور اخلاق کا تعلق انسان کے ضمیر سے ہے۔ عمل انسان کے پارٹس آف باڈی اور اعضاء و جوارح کو کنٹرول میں رکھتے ہیں احکام، اور عقیدہ انسان کی زندگی کو بامقصد بناتا ہے، جی، اور اخلاق انسان کی زندگی کو سنوارتا ہے۔ ایک
یعنی ویل کلچر لائف جسے کہتے ہیں یہ اخلاق بناتا ہے. لہٰذا اخلاق کے سلسلے میں یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ ضروری نہیں ہے کہ دین کا ماننے والا ہی اخلاق کے اصول کو فالو کرتا ہو، بلکہ چونکہ اخلاق کا تعلق انسان کے ضمیر سے ہے تو ہر باضمیر انسان اخلاق کے اصول پر عمل کرتا ہے تاکہ اس کی زندگی نکھر کر سامنے آئے اور اس کی زندگی جو وہ معاشرے میں پیش کرے ایک سنوری اور سنوری ہوئی زندگی دکھائی دے. ایسا نہ ہو کہ انسان کی زندگی ایک اوجھل سی زندگی دکھائی دے رہی ہے اور دکھائی مثلا زندگی، اگر ہم زندگی کے بارے میں غور کریں تو زندگی گزارنا کمال نہیں ہے بلکہ اچھی اور با اخلاق زندگی گزارنا کمال ہے. یوں تو زندگی چونکہ اگر ہے تو زندگی تو ہر کوئی گزارے گا، اور تقریباً زندگی تو حیوانات بھی گزار لیتے ہیں، مگر ایک ویل کلچرڈ اور بہترین صاحب اخلاق کی زندگی گزارنا یہ انسان کا ترہ امتیاز ہے. اور اخلاق کے سلسلے میں یہ کہا گیا ہے کہ اخلاق انسانی زندگی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. جیسے جسم میں ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے کہ جس کے پورے جسم کا دار و مدار اسی پر ہوتا ہے، ایسے ہی انسان کے عمل کا دار و مدار اچھے اخلاق پر ہوتا ہے. اچھا، اب انسان مثلا عمل انجام دے رہا ہے لیکن اچھا عمل کرنے کے بعد اگر وہ بد اخلاقی سے پیش آ رہا ہے تو اس کے اچھے عمل کی وہ ویلو نہیں رہ جاتی جو اچھے اخلاق کے ساتھ عمل انجام دینے کی ویلو اور اہمیت ہوتی ہے. لہذا انسان نے اور اس دین نے، جس دین کو ہم اور انسان فالو کرتا ہے، اس دین نے ہمیں اخلاق کے اصول کو فالو کرنے کی بہت تاکید کی ہے. اور لکھنے والوں نے اور کہنے والوں نے تو یہاں تک بھی کہا ہے کہ بغیر اخلاق کے انسان انجینئر ہو سکتا ہے، اکاؤنٹنٹ ہو سکتا ہے، ڈاکٹر ہو سکتا ہے، مگر بغیر اخلاق کے انسان نہیں ہو سکتا. لہذا انسان کا کمال ہی یہ ہے کہ وہ یہ تمام چیزیں کریں اور یہ تمام باتیں اختیار کریں، لیکن ان باتوں کو اختیار کرنے سے پہلے اسے انسان ہونا ضروری ہے. چونکہ انسان کا کمال ہی یہ ہے کہ وہ پہلے انسان ہے، بعد میں سب کچھ ہے. چونکہ اگر انسان اپنا اخلاق کھو بیٹھتا ہے، جب انسان صاحب اخلاق ہوتا ہے تو پھر دوسروں کے پریشان ہونے سے خوش نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کو پریشانیوں سے نکال کر خوش ہوتا ہے. لہذا انسان کو ان باتوں پر بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ انسان اگر صاحب اخلاق ہوتا ہے کہ جس کا حکم ہمیں ہمارے دین نے دیا ہے تو قرآن مجید اسے تمام مخلوقات سے افضل اور اشرف قرار دیتا ہے. اور یہی انسان اگر بد اخلاق ہو جاتا ہے تو یہی چوپایوں سے بدتر ہو جاتا ہے. لہذا انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ اس انسانی زندگی کو اخلاق کے ساتھ گزارے. چلیے، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، مگر چونکہ ابھی تک یعنی میننگ پر اور اخلاق کا کیا انسانی زندگی میں رول ہے آپ نے بتایا، آپ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے کہ قرآن مجید میں اخلاق کے سلسلے سے جو اشارے ہوئے ہیں ان میں سے کچھ آیتیں پیش کیجیے. اس سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی بہت ہی مشہور و معروف آیہ کریمہ کہ جو اللہ کے رسول احمد مرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہے، جہاں پروردگار نے خدائے عظیم نے اپنے حبیب کو خلق عظیم کا مالک بیان فرمایا ہے اور یہ ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ عَلَىٰ خُلُقٍ عظیم. میرے حبیب آپ صاحب خلق عظیم ہیں. اور اتنے بڑے صاحب خلق عظیم، چونکہ باتیں اور تاریخ اسلام میں جو داستان ہے وہ داستان تو ہیں، ہو سکتا ہے آپ حضرات کی سنی ہوئی ہو، لیکن اگر ان داستان پر غور کرے آدمی، دیکھیں کتنے بڑے صاحب خلق عظیم ہیں. اچھا، ایک چیز ہوتا ہے یہ کہ ہم کسی چیز کو جان لیتے ہیں،
وہ کہلاتا ہے عالم اخلاق. مثلا اخلاق کے بارے میں اگر ہم نے کچھ جان لیا جی اور ہم نے اس ٹاپک پر تھوڑی بہت ڈسکس کر لی تو ہم صاحب اخلاق نہیں بنیں گے بلکہ ہم عالم اخلاق کہلائیں. جی جی. لیکن یہاں پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو عالم اخلاق کہہ کر یاد نہیں کیا ہے بلکہ صاحب خلق عظیم کہہ کر یاد کیا ہے. عظیم کہہ گیا. خلق عظیم. اچھا اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم جب کسی چیز کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں تو ہم اس پر بہت بڑی بڑی ڈسکس اور بہت بڑے بڑے بحث و مباحثہ کر لیتے ہیں جبکہ وہ دین جس دین کے ہم فالوور ہیں وہ دین ہمیں اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ پہلے کسی بھی چیز کو جاننا ہے اور جاننے کے بعد اسے ماننا ہے. جی. صرف بحث و مباحثے سے کام نہیں چلنے والا ہے کہ ہم نے اخلاق کے بارے میں بہت پڑھا ہے. مسئلہ پڑھنے کا نہیں ہے یا مسئلہ ڈسکس کرنے کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جاننے کے بعد مانا کتنا ہے. ٹھیک ہے. صحیح. چونکہ اس سلسلے میں دیکھیے جب تک انسان جاننے کے بعد مانے گا نہیں تو شاید اس کی وہ ویلیو نہیں رہ پائے گی کہ جو جاننے کے بعد ماننے کی ویلیو ہوتی ہے. اور زیادہ ویلیو ہی تب کسی بات کی ہوتی ہے کہ جب انسان جاننے کے بعد مانتا ہے. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں یہ ارشاد فرمایا ہے اذا علم فعمل. اگر جان لیا ہے تو عمل کرو. اگر جان لیا ہے تو پھر اسے مان لیجئے ورنہ جان کر نہ ماننا ایسا ہی ہے کہ جیسے بغیر پھل کا درخت جس کا کوئی فائدہ دکھائی نہیں دیتا. بھائی درخت کا ثمرہ اور درخت کا نتیجہ ہی اس کا پھل ہوتا ہے. صحیح. اگر کسی درخت پر پھل ہی نہیں آ رہا ہے تو وہ تو بس جگہ گھیر رہا ہے, اس کا فائدہ کیا ہے؟ لہذا اگر ہم کسی بات کو جان رہے ہیں تو جاننے کے ساتھ ساتھ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اسے مانیں, اپنی زندگی میں اسے اپلائی کریں, ورنہ ایسے جاننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو لہذا یہاں اخلاق کے بارے میں جو پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو یہ کہہ کر خطاب فرمایا ہے کہ آپ عالم اخلاق نہیں ہیں بلکہ آپ صاحب اخلاق ہیں. تو اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ اخلاق کے ہر پہلو کی ابتدا ان کی ذات سے ہوتی ہے. لہذا ہمیں ان سے اخلاق حسنہ ان سے لینا چاہیے. دیکھیے کتنا بہترین اخلاق آپ کی زندگی اور حیات طیبہ میں موجود ہے. کسی بات کو برداشت کر لینا اور ہوتا ہے جی, اور بات کو برداشت کرنے کے بعد دوسرے اسی کو مدد کرنا اور اسی کے لیے آگے بڑھ جانا, یہ شاید کردار معصومین کے علاوہ کہیں اور نہیں دیکھا گیا. صحیح بات. ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک خاتون, ایک لیڈی جو آپ جس راستے سے گزرتے تھے تو آپ پر کوڑا ڈال دیا کرتی تھی. اچھا اس چیز کا برداشت کر لینا یہ ایک عمل ہے, لیکن جب اسے پریشانی میں مبتلا دیکھا اور ایک دن حضور پر کوڑا نہیں ڈالا تو آپ ان کی گھر تشریف لے گئے, اور لے جانے کے بعد جب اس نے دیکھا تو وہی فرسٹ کانسیپٹ کہ جو کسی بھی ایسا کرنے والے کے ذہن میں آتا ہے کہ اب آئے ہیں کہ جب میں کسی لائق اور جب میں کوئی کام کرنے کے لائق نہیں رہ گئی, اب آج آپ اپنا بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا نہیں, میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ میں تو تمہاری عیادت کرنے کے لیے آیا ہوں, بیمار تمہیں دیکھنے کے لیے آیا ہوں کہ تمہیں پریشانی کیا ہے. تو یہ اخلاق حسنہ وہ ہیں کہ جو معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی میں اس طرح دکھائی دیتے ہیں کہ جیسے تاریخ اسلام کے اوراق پر مہکتے ہوئے پھول دکھائی دے رہے ہوں. لہذا اس طرح کے اخلاق, اور یہ اخلاق کا سلسلہ ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی ختم ہو گیا ہو جی, بلکہ یہ اخلاق کے نمونے اور یہ اخلاق کے ماڈلز آپ کے بعد آپ کی آل اور آپ کے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں بھی دکھائی دی. کتنا عظیم اور کتنا بہترین واقعہ اور داستان ہے کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ سے کوفے کی طرف آ رہے تھے.
اچھا. راستے میں ایک انسان سے ملاقات ہو گئی. دونوں کے جانے کی منزل ایک ہی تھی. آنے والا بصرہ جا رہا تھا اور مولا کائنات کوفہ جا رہے تھے. راستہ ایک تھا. راستہ دونوں کا ایک تھا. دونوں کی ملاقات ہو گئی, آپس میں سلام و کلام ہوا, اور کلام و سلام کے بعد آپ راستہ طے کرنے لگے. انہوں نے معلوم کیا آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں. مولا کائنات نے بتایا کہ میں کوفہ جا رہا ہوں. جی. اور مولا کائنات نے معلوم کیا کہ آپ کہاں. تو انہوں نے جواب دیا کہ میں بصرہ جا رہا ہوں. جی. اور جب وہ ڈیوائیڈ پوائنٹ آ گیا کہ جہاں سے آپ کو الگ الگ ہونا تھا, تو مولا کائنات بجائے اس کے کہ آپ اپنے راستے کی طرف مڑ جاتے, آپ چند قدم اس کے ساتھ اس کے راستے پر چلے. اچھا. اور جب اس نے یہ اخلاق دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہا کہ آپ کا راستہ تو ادھر تھا, آپ ادھر کیوں آ رہے ہیں. تو مولا کائنات نے مسکرا کر جواب دیا, میں جس دین کا ماننے والا ہوں, جی, وہ دین مجھے یہ حکم دیتا ہے, یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر کوئی سفر میں ہم سفر بن جائے تو تھوڑی دور تک اسے رخصت کیا جائے. واہ. جب اس نے اس اخلاق اور اس تعلیم دین کو دیکھا تو اس کا دماغ بدلا, چینج ہوا, اور اس نے یہ سوچا کہ جو چند لمحے تھوڑی دیر ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے بعد انسان کو یہ حکم دیتا ہے کہ فوراً ہی اس سے الگ نہیں ہو جانا چاہیے, بلکہ اسے اس کی منزل کی طرف کچھ دور تک رخصت کرنا چاہیے. تو وہ دین, اگر اس دین پر پوری زندگی گزاری جائے تو وہ دین اپنے ماننے والوں کو اور کیا کیا حکم دے گا. بس یہی بات سننے کے بعد جب اس کا دماغ چینج ہوا اور اس کے خیالات تبدیل ہوئے, تو اس نے فوراً یہ کہا کہ آپ جس دین کے فالوور ہیں اسی دین کا کلمہ مجھے بھی پڑھا لیجئے, تاکہ میں بھی اس دین الہی میں داخل ہو کر وہ دونوں جہان کی کامیابی حاصل کروں جو آپ لوگ حاصل کر رہے ہیں. تو یہ ہوتی ہے اخلاق, اچھے اخلاق کی خوبی. ایک لمحے کا اچھا کام انسان کی پوری زندگی بدل سکتا ہے. اور یہ اتنا سا چھوٹا سا مختصر سا اچھا کام جو شاید چند لمحوں کا رہا ہو, صحیح, اس نے نہ صرف ایک انسان کی زندگی بدلی, بلکہ ہو سکتا ہے یہ انسان کسی فیملی کا سرپرست ہو, اور وہ فیملی صرف فیملی نہ ہو بلکہ ایک قبیلہ بھی ہو سکتی ہے. جی جی. لہٰذا یہ ایک انسان کو نہیں بدلا ہے بلکہ پورے ایک قبیلے کو بدل دیا ہے. اور اس بدلنے میں جو چیز مؤثر تھی وہ تھی اچھا اخلاق. جی بالکل, بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. واقعی جو باتیں آپ نے مختصر ہی صحیح ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کی. ناظرین, ہمیں ان تمام باتوں پہ بہت زیادہ توجہ دینا چاہیے, اور اپنے پروگرام کو یہ کہتے ہوئے ہم ختم کرنا چاہ رہے ہیں کہ کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے اخلاق کے سلسلے سے, کہ نمازی, حاجی, روزے دار, تہجد گزار اور بہت سی عبادت کرنے والے ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں مل جائیں گے, لیکن اچھے اخلاق والوں کو اگر ڈھونڈا جائے تو وہ بہرحال کم ملتے ہیں. لہذا ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم اپنے اخلاق کو سنواریں, سدھاریں, اس لیے کہ جو ہمارے گھر میں بچے ہیں وہ بھی ہمیں دیکھ کر کے ہم سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. لہذا اخلاق پر ہماری بھی نگاہ ہونا چاہیے. نبی کی سیرت جیسا کہ آقا نے بیان کیا, ہمارا بھی خوبصورت اخلاق ہونا چاہیے, نہ کہ دوستوں کے ساتھ بلکہ جو ہم سے دور والے ہیں یا ہم سے غیر مذاہب والے, ان سے بھی ہمارا اخلاق بہت اچھا ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے, کچھ اور اہم باتیں آپ تک پہنچائیں گے. فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.